يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، پروردگار عالم کا اس خاندان پہ کرم ہے اور آج خوش نصیب ہیں آپ لوگ بھی. سید عطا اللہ شاہ صاحب سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کے مزار مبارک پہ آمین کہو کہ ان کے بارے میں آپ حضرات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. آج وہ لوگ کہاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے 10-10 سال تک جیل کاٹے، عورت کے لیے جیل جا سکتے ہیں ہم، دکان مکان کے لیے جا سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر جا سکتے ہیں، قتل و قتال کر کے جا سکتے ہیں، بھائی کا سر کاٹ کے ہم جیل میں جا سکتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کی تاج کی حفاظت کرتے ہوئے کون جائے؟ ان حضرات کے رگ و ریشوں میں، خون کے قطرے قطرے میں دین قیم اور اس کے تمام مسائل اس طرح جم گئے تھے، رس بس گئے تھے کہ فرنگی جیسی طاقت نکال نہ سکی. آج آپ کو پتہ نہیں کہ بخاری مرحوم کون تھا. جاؤ انگریزوں کی اکیڈمی میں جو اس وقت کی دستاویز ہے ان کو جا کے دیکھو، پوچھو، معلومات کرو کہ بخاری کون تھا. جس نے فاقہ مستی میں بر صغیر کو اللہ کے قرآن سے آگاہ کیا اور ختم نبوت کے مسئلے کا پرچار کیا. ورنہ ہمارے لوگوں کی ذہنیت تو اس وقت بھی بے شمار تھی اور اب بھی یہ ہے کہ ہر مسئلے کو لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کا آپس کا جھگڑا ہے.
صحابہ کرام کی عظمت کا مسئلہ ہے، اس کو بھی کہتے ہیں آپس کا جھگڑا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس کو بھی دکاندار، کاروباری، ذمہ دار، جاگیردار، سرکاری ملازم یہ کہتا ہے کہ ان کا آپس کا جھگڑا ہے۔ بڑی بات کہی ذوق نے، کہتا ہے کہ اب تو حال یہ بن گیا، گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں، گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں، نہ قابو موت پر اپنا نہ حسرت زیست کی دل میں ہے۔ نہ موت اپنے قابو کی ہے کہ اسے بلا لو، اور نہ جینے کے دن ہے۔ آج سید عطا اللہ شاہ بخاری حیات ہوتا پھر میں دیکھتا کہ قرآن کریم پہ بیٹھ کر گند کون کرتا ہے۔ آج بخاری اگر حیات ہوتا پھر ہم پوچھ لیتے کہ کون ہے وہ لوگ جو قرآن کریم کی سرے بدار توہین کرتے ہیں۔ انہی لوگوں سے دین کی عظمت تھی، انہی لوگوں سے دین متین کی حفاظت تھی۔ اور یہ آج بھی تھوڑا بہت جو کچھ ہو رہا ہے انہی حضرات کے قدموں کی برکت سے ہو رہا ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی گرمی کی پرواہ کی، بس جو دھن اللہ نے لگا دی اسی میں لگے رہے۔ اور قرآن کریم نے ایسی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اولئک حزب اللہ، میرے دین متین کے سارے خدمت گزار میری جماعت ہے، میری پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت برقرار رکھنے والے لوگ، دین متین کو سنبھالنے والے لوگ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین و ایمان کو، اسلام کو سر پہ رکھنے والے لوگ، رگو ریشوں میں بسا لینے والے لوگ، تمام کے تمام اس طرح کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف مسلمانوں پہ 6 لاکھ کافروں نے حملہ کر دیا، 6 لاکھ کافر آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں مشورہ ہو رہا ہے کس طرح مقابلہ کیا جائے، کس طرح دفاع کیا جائے، کیا شکل اختیار کی جائے، کتنی فوج روانہ کی جائے، کتنا لشکر بھیجا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے فرمانے لگے پریشانی کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، 6 لاکھ آدمی آئے ہیں، 6 آدمی مقابلے کے لیے کافی ہے۔ 6 لاکھ کا مقابلہ 6 آدمی کافی ہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ دوسروں کے لیے کہا ہو، فرمانے لگے ایک میں جاؤں گا، 5 آدمی اور بھیج دو۔ کسی نے کہا تھوڑے ہیں، فرمانے لگے فضول خرچی جائز نہیں۔ آج ہمارے رنگ روپ پر، ہماری آسائش پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ ذرا سال میں اپنی آمدنی کا کبھی بیٹھ کر حساب تو کیا کرو، کتنا رنگ روپ پہ لگا، کتنا زیبائش پہ خرچ ہوا، کتنا اپنے عیش و آرام پہ خرچ ہوا، اور کتنا ہم نے اللہ کے دین اور اللہ کی توحید اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ہم نے کتنا خرچ کیا ہے۔ یہ تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، ہر آدمی 6 مہینے میں، سال میں، ہر مہینے میں حساب تو کر کے دیکھو کہ ہماری جس قدر آمدنی ہے وہ کتنی دین پہ خرچ ہوئی اور کتنی دنیا پہ خرچ ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب بال بچوں پہ خرچ کرنا بھی تو دین ہے، بال بچوں پہ خرچ کرنا بھی تو دین ہے، تسلیم کرتا ہوں، مگر آپ نے سارا پیسہ بال بچوں پہ خرچ کر دیا ہے، یہ قرآن کریم پہ خرچ کرنے کے لیے اندرا آئے گی؟ مرنے کے بعد تو اس کا ثواب چاہیے تمہیں، قبر میں بخشوانے کے لیے تو قرآن کریم چاہیے تمہیں، پل صراط سے گزارنے کے لیے تو قرآن کریم چاہیے تمہیں، میدان حشر کی بربادیوں سے بچانے کے لیے قرآن کریم چاہیے تمہیں، اور خرچ کوئی اور کرے گا؟
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی تمام ذرائع آمد، تمام تر صلاحیت اور تمام قوتیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور ختم نبوت کی حفاظت میں خرچ کر دی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی 10-12 سال جیل کے بنتے ہیں، اور اتنا بہادر جوان، ہائی کورٹ کی عدالت ہے، الزام ہے، لوگ منتظر ہیں کہ آج دیکھیں گے شادی کیا بیان دیں گے، آج بخاری کیا کہے گا۔ افسر سوال کرتا ہے کہ آپ نے مرزائیوں کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا کافر کہتا تھا، کافر کہتا ہوں، اور جب تک میرا ایک سانس بھی آ رہا ہے میں کافر کہتا رہوں گا۔ ان لوگوں نے یاد کر لیا تھا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کے لیے تیار نہیں وہ زندگی کے لطف کو کیا جانے، کیا معلوم انہیں زندگی کی بہار کیسے ہوا کرتی ہے۔ بخاری نے ایسے لوگ پیدا کیے، علامہ قاضی اشانہ بن شجابادی سب قید رحمت اللہ علیہ، جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ان کی شکل سے واقف ہے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ، یہ تمام کا تمام قافلہ شاہ جی کی کمائی تھی۔ سن 56 اور 57 میں میں 4 مرتبہ دارالعلوم دیوبند گیا، حضرت مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں۔ بخاری کیا تھا؟ علماء کی پگڑی تھی، علماء کی دستار تھی، علماء کی عزت تھی، علماء کی آبرو تھی۔ جب بھی کسی عالم دین پہ حرف اٹھا سب سے پہلے میدان میں بخاری آیا۔ کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں قید تھے کہ بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا، مولانا آزاد کی گھر والی کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ اٹھایا لوگوں نے، کچھ بدبخت لوگ ازل کے مارے ہوئے لوگوں نے جنازے پہ لٹھ برسائے۔ یہ شاہ جی سچ فرما رہے تھے، یہ جو سیاست کا چکر جب آتا ہے تو مذہب بیچارے کا تو ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ لٹھ برسائے لوگوں نے کہ مولانا آزاد کی بیگم کا جنازہ ہے، اور مرنے سے پہلے بیگم آزاد نے تار دیا مولانا آزاد کو کہ میرا آخری وقت ہے، بہتر ہے مجھ سے آ کے مل جاؤ۔ تو مولانا آزاد نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تیرا آخری وقت پہنچا دیا تو استغفار کرتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، درود پاک پڑھتی ہوئی جان سے دوسرے جان میں منتقل ہو جا، مگر میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے خبر دی مدنی آ جا، اماں کا منہ دیکھ لے، اماں کا جنازہ پڑھا دے، اماں کے جنازے کو کندھا دے دے، قبر پہ مٹی ڈال دے، کچھ اللہ اللہ کر دے۔ دوسری دفعہ بیٹی کا انتقال ہوا، مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے اٹھے۔ حضرت
حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جواب دے دیا، پروردگار عالم میری ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، میری بیٹی کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے، میری بھابھی کو اللہ پاک جنت میں پہنچائے، میری بھتیجی کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور 6 جنازے گھر سے اٹھ گئے۔ پتہ بھی ہے ماں کی آخری مرتبہ شکل دیکھنی چاہیے تھی، اماں کا دیدار کرنا چاہیے تھا، اماں کا جنازہ پڑھانا چاہیے تھا۔ فرمایا اماں کا جنازہ پڑھنے کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسے ظالم کافر کے سامنے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری۔ یہ ایک گروہ تھا، کسی موڑ پہ بھی پیچھے قدم کبھی ہٹا ہی نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے، شیخ الہند نے مالٹے کی جیل میں جو چکی چلائی تھی بخاری نے اس کا آٹا کھایا تھا۔ سامراجیت اور انگریز لعنتی کو یہاں سے نکالنے میں بخاری کا سب سے پہلا ہاتھ ہے، ورنہ یہ نکالتے۔ آج بھی اگر بازار میں چلتی ہوئی میم نظر آئے تو سارے کے سارے یوں جھک جاتے ہیں جیسے ماں جا رہی ہو۔ سفید چمڑے پہ مرنے والوں، رلی ملی سرخی پہ ایمان اور دین اور دنیا اور ملک کو قربان کرنے والوں، تم کم میدان میں آئے تھے۔ خلافت کی تحریک دیکھو، ریشمی رومال کی تحریک پڑھ کر کے دیکھو، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ظالموں اور سامراجیوں اور کافروں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دلی سے لے کر آگرے تک، دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر مراد آباد تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کسی درخت کا کوئی ٹہنا خالی نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ 400 مدرسے تھے دلی کے اطراف میں، حدیث پاک پڑھنے والوں کے تمام طالب علم ختم ہو گئے، محتمم ختم ہو گئے، ناظم ختم ہو گئے، منتظم ختم ہو گئے۔ باورچی تلک نے کہنے لگا ارے میں بھی حدیث پڑھنے والوں کی روٹیاں پکایا کرتا تھا، تم جنت میں جاؤ میں پیچھے رہ جاؤں۔ علماء کے ساتھ لگ کر تختے دار پہ چڑھ گیا۔ یہی سے وہ لوگ فرمایا بڑی مدت میں ساقی، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، اور بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ یہی تھے وہ لوگ، یوں نظر ڈالی تو سب کو اپنا بنا لیا۔ آج دا مرزائی دم دناتا ہے، آج قادیانی اپنے آپ کو نامعلوم کیا سمجھتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے ان کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ شاہ جی کی گرج نے، شاہ جی کی للکار نے، بخاری کے قرآن نے اتنا ان کو مجبور کر دیا تھا، چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو اب بھی کہہ دو گے او جی کافر کو کافر کہنا ٹھیک نہیں، نہ معلوم کس وقت کلمہ پڑھ لے، تو بھی رات دن پڑھتا پھرتا ہے۔ بڑے بڑے حاجی، نمازی، پرہیزگار، متقی، دیکھو نا کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، نہ جانے کس وقت کلمہ پڑھ لے۔ چور کو چور نہیں کہنا چاہیے، خدا جانے کس وقت حج پہ چلا جائے۔ قاتل کو قاتل نہ کہو، نہ جانے کس وقت مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ بڑے نیک بڑے پھرتے ہیں، دین کے بارے میں نیک ہے، دنیا کے بارے میں نیک نہیں۔ اگر دکان کے پھٹے کا مقدمہ ہو جائے نا، پھر کبھی نہیں کہتا کہ چلو میاں جانے دو، کو سب کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے پھٹے پہ، اگر کوئی بیٹھ گیا تو کیا ہوا؟ کہتا سپریم کورٹ تک نہیں چھوڑوں گا۔ تیرے دماغ میں
दुकान मकान कोठी बंगला यही बसा हुआ है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मोहब्बत और खत्म नबूवत की कदर पूछनी हो तो जाओ बुखारी के कदमों में। अखलाक व किरदार में निराले। शाह साहब मरहूम के साथ था मैं। मुल्तान के इलाके में दूर हटकर एक जगह है भावलपुर घलवा। बड़ा मजमा था शाह साहब को मिलने के लिए। लाखों नहीं तो खुदा जाने कितने हजारों की तादाद थी। सवारी नहीं थी। 50-50 मील से लोग पैदल आया करते थे। तुम तो जलसा सुनने जाओ तो पहले पूछते हो रात को गाड़ी वाड़ी मिल जाती है वहां से। पचास मील पैदल आया करते थे। मैं शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास खड़ा था। मजमा बड़ा जबरदस्त था, इज़्तिहाम था, लोग मुसाफा कर रहे थे, मिल रहे थे। एक आदमी जिस बेचारे के पैर नहीं थे, टांग सूख चुकी थी, कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है शाह साहब से मिलने के लिए। शाह साहब की नजर पड़ गई। तमाम मजमे को फरमाया पीछे हट जाओ। सबको पीछे हटा दिया, उसके लिए रास्ता बनाया। जैसे वो हाथों के बल चल के आ रहा था, खुदा की कसम कम से कम 20 गज अताउल्लाह शाह खुद हाथों के बल चल के बैठ के चला और जाके उससे मुआमला किया। जब भी पाली हजारों आदमी देख रहा था कि ये मर्दे दुर्वेश, ये अताउल्लाह शाह बुखारी बर्रे सगीर में जिसका तूती बोलता है, एक आदमी लंगड़ा मिस्कीन गरीब को मिलने के लिए उसी की तरह से हाथों के बल चल के गया। जलालपुर पीर वाला में हम शाह जी के पास बैठे थे तो एक आदमी रोटी लेके आया और अपनी मुल्तानी जुबान में कहने लगा, शाह साहब ये तोड़ी रोटी है तो सा खाओ तो इन हब्बे आंधी आंधी पई है। शाह साहब ने मेरे सामने रख दी। फरमान लगा शाह साहब ये तो तोड़ी है, इन्हा भी पीछू आंधी पई है। फरमाने लगे मेरे लिए जहर पका के लाया और इनकी आएगी तो मैं खा लूंगा। और फरमाया जब तक एक एक मुबल्लिग एक एक कारकुन नहीं फारिग हो जाएगा उस वक्त तक बुखारी को हक लेके एक लुकमा भी खाए। आज कौन सा लीडर है, आज कौन सा अमीर है, आज कौन सा सदर है, आज कौन सा मोहल्ले का काउंसलर चेयरमैन और चौधरी है, और आज वो हाजी कौन सा है जो मेहमान को तलाश करके पहले अपने कारकुन और खुद्दाम को खिलाता है बाद में खाता है। हमारे यहां तो अल्लाह के नाम पर भी अगर कुछ चलता है, घर वाले खबर करते हैं कि देखो वो कल जो तुम गोश्त लाए थे वो उसमें तो बदबू पैदा हो गई, उसने कहा किसी तालिब इल्म को दे दो। जो चीज सड़ जाए वो अल्लाह नाम पे जो अच्छी हो वो यारों की। अल्लाह नाम पे देंगे तो फटा पुराना कपड़ा। मैं जब जानू बेटी के जहेज में रख के दिखा, अगर ऐसा ही देने वाला है तो इधर रख के दिखा। या फिर चल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार आलिया है। आपको पता चला सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2 साल मुसलसल बीमार रहने के बाद इंतकाल कर गई। फरमाया जब गुस्ल से फारिग हो जाओ तो मुझे खबर देना, कफन का इंतजाम मैंने कर रखा है। अच्छी तरह मेरी बेटी को गुस्ल देना, अच्छी तरह मेरी बच्ची को गुस्ल देना। इसने इस्लाम ईमान के लिए बड़े दुख उठाए हैं, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की है। इत्तला दी गई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पुरानी सी चादर लेकर तशरीफ लाए और दरवाजे पे खड़े होकर फरमाने लगे, लफ्ते जिगर और नूरे नजर, ये एक चादर मैं अपने तुझ पे कफन डालता हूं और याद रख लेना इस बात को, इस वक्त तेरे अब्बा के पास इसके सिवा और कुछ है नहीं।
محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، آپ کے غلاموں نے، آپ کے جانثاروں نے اسی طرح سے زندگی گزاری، انہی حضرات کی غلامی کرتے ہوئے ان حضرات نے گزاری۔ صاف اعلان ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، جو میرے دوست ہیں، جو ولی ہیں، ان کو کوئی حزن و ملال نہیں، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ الہ العالمین، ہمیں ولیوں کا کیسے پتہ چلے؟ ہم قلندروں کو کس طرح پہچانے؟ ہم مرد درویشوں کو کس طرح پہچانے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو سکے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سب سے پہلی بات اولیاء کرام کی نشانی یہ ہے، ان کا سینہ، ان کے زبان، ان کا پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک تمام ولی کا بدن، ولی کا بال بال، ولی کے رگوں ریشے، ولی کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، میری توحید بسی ہوئی ہوگی۔ وہ ولی کائے کا جو میری توحید نہیں سمجھتا، جو مجھے ایک نہیں جانتا، جو میرے ٹکڑے کرتا ہے، فرمایا یاد رکھ، تو میرے ٹکڑے کر، جہنم میں تیرے ٹکڑے میں کروں گا۔ آج کی ولایت دیکھ لیں آپ، کئی مرید آپ کو ملیں گے، اور جی ساڈے حضرت صاحب جڑے سن نا، وہ مدینے جا کے نماز پڑھ دے ہوندے سن، مدینے جا کے نماز پڑھتے تھے، روٹی یہاں سے رگڑیں، پانی یہاں سے ڈھکاریں، سوڈے، بوتل، شربت، دودھ، لسی یہاں سے پیئیں، نماز پڑھنے کے لیے مدینہ تشریف لے جائیں۔ ہمیں نہیں اس گڈی کا پتہ بتایا جو ہم بھی دو چار حج کر لیتے ہیں۔ مرضی ہے تمہاری، تم نے کبھی قرآن سے نہیں پوچھا کہ مجاہد کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے، اللہ والا کون ہوا کرتا ہے، اور تم کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جان دینے والے، مر مٹنے والے کون ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے تو ولیوں کی پہچان یہ بنا رکھی ہے، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ جو سڑکوں پہ بالکل ننگا پھرتا ہو نا، عورت مرد، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، ولی کی پہلی نشانی، ولی کی پہچان الذین آمنوا، اس کا یقین کامل میری ذات پہ ہو، نفع نقصان کا مالک مجھے سمجھتا ہو، روزی رسا مجھے مانتا ہو، ذرے ذرے پہ، قطرے قطرے پہ، پتے پتے پہ قبضہ قدرت میرا مانتا ہو۔ خدا بھی خدا ہے، پروردگار عالم بھی بڑا بے نیاز ہے۔ پتہ نہیں کراچی والے بھی بے نیاز مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہو؟ سمندر کے کنارے پر رہتے ہو بابا، کوئی پتہ نہیں۔ انبیاء کرام پر اللہ پاک اپنا کلام، احکام، اپنے پیغام نازل فرماتے ہیں، لیکن اگر کسی نبی سے ذرہ برابر لغزش ہو، پروردگار عالم 2 منٹ میں دیر کرتے ہیں۔ آج تک تم نے کبھی نہ سوچا کہ یہ ساری زندگی برباد کر دی، آخرت کا معاملہ کیسے بنے گا؟ پچھلے ہفتے میں جو لوگ لڑ پڑے میری ساتھ، وہ ایک جنازے کے لیے مجھے بلا کے لے گئے، نیت باندھنے کے قریب تھے تو چاروں طرف سے آواز آئی، نیت بتا دینا۔ میں نے کہا یہ 80 سال کے پرانے پیپے کھڑے ہیں، ان کو اب تک جنازے کی نیت نہیں آئی؟ ساری عمر گزر گئی، جنازے کندھوں پہ اٹھا اٹھا کر وہاں پہنچاتے، جنازے ہاتھوں میں اٹھاتے، قبر میں ڈالتے، آج تک جنازے کی نیت نہیں آئی۔
میں نے کہا اگر چلو نیت میں بتا دوں گا تو درمیان کی دعا میں نے کہا تیرا باپ پڑے گا. اب یہ سارا جنازہ میں تمہیں کیسے یاد کراؤں؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام دعا یہ باتیں تو الگ رہی. خداوند کریم نے عجیب انداز سے نماز جنازہ رکھی. فرمایا جنازہ ابو بکر صدیق کا کیوں نہ ہو, جنازہ فاروق اعظم کا کیوں نہ ہو, جنازہ عثمان ذی النورین کا کیوں نہ ہو, جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو, جنازہ طلحہ اور زبیر کا کیوں نہ ہو.